جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم دیا ہے، وہیں اس پاک پروردگار نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دعا عبودیت کی علامت ہے۔ دعا کے وسیلے سے بندہ اللہ کی توجہ طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت حاصل کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے سے وہ اپنی حاجت کی درخواست اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی لا ریب و بے عیب کتاب کو دیکھیں تو اس کا آغاز بھی دعا سے ہوتا ہے اور اختتام بھی دعا سے ہی ہوتا ہے۔ دعا سراسر عبادت ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جب بھی کوئی سختی، آزمائش اور مصیبت ہو تو اس کے ازالے کے لیے دعا کرنا بندہ مومن کے لیے ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کرتے وقت فرمایا تھا، میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے مخاطب ہے، ہم رگے گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ بندہ اور خالق کے درمیان نزدیکی، عابد اور معبود کے درمیان قرب کے متعلق اس سے بڑھ کر خوبصورت تعبیر نہیں ہو سکتی کہ جب بھی، جس حال میں بھی، جس وقت میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، میں اپنے بندے کی آواز پر لبیک کہتا ہوں، یعنی اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس پکار میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی اس خالق حقیقی سے ارتباط قائم کرنے کے لیے زبان و مکان دخیل نہیں ہیں۔ جب بھی پکاریں وہ سنتا ہے، بس ہمارے پکارنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اس کے سننے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی۔ دعا میں ایک ایسی طاقت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ ان دو آدمیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو دونوں مسجد میں داخل ہوں، ایک بہت زیادہ نماز پڑھے اور دوسرا دعا کرے، ان دو میں سے کون افضل ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر دو اچھے ہیں۔ سائل نے پھر سوال کیا کہ ان دو میں سے افضل کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں میں سے وہ افضل ہے جو دعا کرے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے خدا کا یہ قول نہیں سنا کہ خدا نے فرمایا تم دعا کرو میں قبول کروں گا؟ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو۔ جانتے ہو مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے، صبر بھی رکھتا ہے، یقین بھی رکھتا ہے اور اللہ کی شکر گزاری بھی ہر حال میں کرتا ہے۔ اور رہی بات دعاؤں کے رد ہونے کی، تو دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کبھی یہ تھوڑا وقت لیتی ہیں۔ کبھی دعائیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں تو کبھی یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہیں۔ تین لوگ جن کی دعا بہت جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ یوں تو اللہ اپنے ہر بندے کی فریاد کو سنتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، التجاؤں کو سنتا ہے، حتیٰ کہ خاموشیوں تک کو بھی سنتا ہے، لیکن تین لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ بہت جلد سنتا ہے۔ وہ تین خوش قسمت لوگ کون ہیں؟ پہلا خوش قسمت وہ ہے جو مظلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتا ہے مظلوم کی، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ربانی ہوتا ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔
مومن کبھی جلد باز نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ صبر سے کام لیتا ہے۔ جب مومن صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد سننے میں دیر نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ دعا کرنے کے بعد صبر رکھنا چاہیے، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرتے ہیں، ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہی لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ہاں جو دوسرا خوش نصیب انسان ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مسافر کی دعا۔ وہ انسان جو کسی نیکی کے کام کے لیے سفر کر رہا ہو یا دین کو پھیلانے کے لیے سفر کر رہا ہو تو اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تیسرا خوش قسمت انسان کون ہے؟ تیسرا خوش قسمت انسان باپ ہے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی ناراضگی اللہ پاک کی ناراضگی ہے، لہٰذا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ماں باپ سے دعائیں لینی چاہیے۔ یہ تین لوگ بلا شبہ قسمت والے ہیں جن کی دعائیں اللہ بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ سب لوگ خوش قسمت ہیں، وہ سب لوگ خوش نصیب ہیں، وہ سب لوگ بلند بخت لوگ ہیں جو کسی بھی پریشانی میں، جو کسی بھی غم میں، جو کسی بھی درد میں، جو کسی بھی مشکل میں پکارتے ہیں تو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعاؤں کا سہارا لیتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، شیطان کے وسوسوں میں کبھی نہیں آتے۔ شیطان کا کام تو وسوسہ ڈالنا ہے، شیطان کا کام تو مایوسی پھیلانا ہے، اور ایک مومن کا کام ہے کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا اور مسلسل پکارنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو بھرلائے، اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش دے۔ مومن کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ مومن کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے تمام غم زدہ لوگوں کو، تمام اداس لوگوں کو، تمام پریشان حال لوگوں کو اپنی شان کریمی سے ایسا نواز دے کہ وہ خوشی کے آنسو لیے رب پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔